أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو والله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. آج ہم بیماروں کے حوالے سے بیماری کیا ہے، بیماروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ ذکر کریں گے. اللہ اور اس کے رسول نے بیماروں کا بہت خیال رکھا ہے اور خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے. یہاں تک کہ جب قرآن مجید میں نماز کا، روزے کا، حج کا، یعنی جتنی جسمانی عبادات ہیں ان کا تذکرہ آیا تو خاص طور پر بیماروں کو چھوٹ عطا کی ہے، ان کو ریلیکس کیا گیا ہے. نماز کا ذکر ہوا تو کہا گیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھیں. گویا اتنا خیال رکھا گیا ہے، اتنا خیال رکھا گیا. اور پھر مزاج پرسی کو، عیادت کرنے کو، بیماروں کے گھر جا کر ان کی عیادت، ان کو تسلی دینے کو معاشرے کی روایت قرار دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ کر کر دکھایا اور بیماروں کی عیادت اس طرح سے کی کہ نہ کوئی اپنا دیکھا نہ بیگانہ دیکھا، نہ مسلمان دیکھا نہ غیر مسلم دیکھا. اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کی، اس کی مزاج پرسی کی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کھانا تناول فرما کر ان باطل عقیدے کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ہر مرض متعدی ہوتا ہے، ہر مرض پھیلنے والا ہوتا ہے، ہر مرض ایک دوسرے سے لگ جانے والا ہوتا ہے. کیا رویہ ہو گیا کہ ہم آج ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی نہیں پیتے ہیں بلکہ اپنی بوتل ساتھ رکھتے ہیں. ہر شخص اپنی بوتل، اور کوئی اس سے ایک گھونٹ پینا چاہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ میری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کا جھوٹا دوسرے کے لیے شفا ہے. اب ایک عجیب فیشن نکل آیا ہے. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. کتنے امراض متعدی ہوتے ہیں، کیا مرض ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ کھانا یا پینا کر کے کیا آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، یہ بھی بات کریں گے. اور مزاج پرسی، عیادت کرنا، اس حوالے سے بھی اس کی کتنی فضیلت آئی ہے، یہ بھی تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہوگا. اور اس کے علاوہ بہت سا ذکر ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت قبلہ علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ممتاز اسکالر ہیں ہمارے ساتھ قبلہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی تشریف لائے. عالمی شہرت یافتہ ثناخواں الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب. السلام علیکم قبلہ، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور قرات کے تعلق سے بہت ہی نمایاں نام جنہوں نے بہت شاندار تلاوت کا شرف ابھی حاصل کیا ہے، قاری خادم بلال مجددی صاحب. السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں. آغاز تو تلاوت کلام رحمان سے ہو چکا. حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں روفی صاحب. بسم اللہ. دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا، دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا. تجھے میں یاد کر پاؤں، تجھے میں یاد کر پاؤں، مجھے توفیق دے مولا. دل تیرا
تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا تیرے تیرا کو چمکاؤں میرا دشمن بھی میری راہ میں کانٹے بچھائے تو میرا دشمن بھی میری راہ میں کانٹے بچھائے تو میں اس پر پھول برساؤں میں اس پر پھول برساؤں مجھے توفیق دے مولا میں اس پر پھول برساؤں مجھے توفیق دے مولا تجھے میں یاد کر پاؤں تجھے میں یاد کر پاؤں مجھے توفیق دے مولا تیرے تیرا کو چمکاؤں فساد و شر سے میں فرش زمین کو صاف کر ڈالوں فساد و شر سے میں فرش زمین کو صاف کر ڈالوں ہمیشہ امن پھیلاؤں ہمیشہ امن پھیلاؤں مجھے توفیق دے مولا ہمیشہ امن پھیلاؤں مجھے توفیق دے مولا تجھے میں یاد کر پاؤں تجھے میں یاد کر پاؤں مجھے توفیق دے مولا تیرے تیرا کو چمکاؤں تعلق مستقل ہو جائے یوں عرض مدینہ سے تعلق مستقل ہو جائے یوں عرض زمین مدینہ سے تیرے گھر بار بار آؤں تیرے گھر بار بار آؤں مجھے توفیق دے مولا تیرے گھر بار بار آؤں مجھے توفیق دے مولا تجھے میں یاد کر پاؤں تجھے میں یاد کر پاؤں مجھے توفیق دے مولا تیرے تیرا کو چمکاؤں میرے قول و عمل سے کوئی دل زخمی نہ ہو یا رب میرے قول و عمل سے کوئی دل زخمی نہ ہو یا رب سراپا خیر بن جاؤں سراپا خیر بن جاؤں مجھے توفیق دے مولا تجھے میں یاد کر پاؤں تجھے میں یاد کر پاؤں مجھے توفیق دے مولا دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا دل تیرا کو چمکاؤں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومن ناظرین کرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ اور بیماروں کے حقوق بیمار کس طرح سے ان سے ملنا ہے بیماروں سے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا بیمار ہوتا کون ہے مفتی صاحب یہ بہت ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ متعدی امراض کون سے ہیں متعدی کو میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ جی کون سے مرض لگ جاتے ہیں جب کووڈ آیا تو اس چیز کی چھان بین اور زیادہ بڑھ گئی کہ کووڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے ہے کیا ہر مریض سے اسی طرح سے سوشلی دور رہا جائے الحمدللہ ولیہ والصلاة علی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم اور ضروری سوال ہے جی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے جی ہمارے ہاں کامن مین یہ سمجھتا ہے لے مین یہ سمجھتا ہے کہ شاید بیماری آتی ہے تو وہ کسی پر سختی کی دلیل ہوتی ہے
ٹھیک ٹھیک پہلے تو یہ تصور غلط ہے کہ بیماری جو ہے کوئی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا کسی کی شامت اعمال ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تصور کو بے خوب بن سے یوں کھیڑا، فرمایا اگر بیماری سختی کی وجہ سے یا شامت اعمال کی وجہ سے آتی تو کائنات کی سب سے جو اللہ کو محبوب ہستی ہیں بیماری ان کے دامن کرم سے فیض لینے کے لیے نہ آتی۔ اللہ 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 تو اللہ، حضور کیا صلی اللہ علیہ کیا وآلہ خوبصورت وسلم بات کے ہے۔ دامن کرم سے بھی فیض لینے کے لیے اب بیماری جو آتی ہے تو جو گناہگار بندہ ہوتا ہے ہم جیسا، تو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ، ان کے درجوں میں یہ باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو صحت میسر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر بیماری کی صورت میں ابتلا آ گئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہاں صبر کریں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، فرمایا اس کا جو دائرہ ہے نا وہ صبر سے شروع ہوتا ہے، شکر پہ ختم ہوتا ہے، شکر سے شروع ہوتا ہے، صبر پہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا نعمت ملتی ہے یہ شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے صبر کرتا ہے، شکر میں بھی خیر ہے، صبر میں بھی خیر ہے۔ واہ، آپ جہاں اس تک مقام پر صبر ایوب کی پیروی چاہیے۔ کتنی بڑی اگزامپل ہے، کتنی بڑی مثال ہے، ہماری بیماریاں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جس طرح کے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر اس پر جو انعام ملا رب کی بارگاہ سے، واہ واہ، انعام ملا، حکم ہوا کہ پاؤں ماریے، پانی کا چشمہ نکلا ٹھنڈا، پھر آپ نے غسل فرمایا، صحت واپس پلٹی، پھر آپ کی دولت واپس پلٹی، پھر آپ کی اولاد واپس پلٹی، پھر وہ نعمتیں واپس پلٹی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کا انعام عطا فرمایا۔ بیماری متعدی ہوتی ہے کہ نہیں، دوسرے سے لگ جاتی ہے کہ نہیں، جی ہاں، یہ ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا دیکھیے احادیث میں، آپ پہلے پروگرام ہمارا شروع کرنے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، احادیث میں دونوں طرح کا ہے۔ ایک تو کیٹاگوریکل آقا علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، لا عدوہ، یہی لفظ متعدی جو ہے جی، اس کا یہ مصدر ہے لا عدوہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عدوہ کوئی شے نہیں ہے، یعنی یہ مرض نفی کسی سے جنس کسی ہے۔ کو نہیں لگتا۔ یہ لائے نفی جنس کا، جس کا مطلب میرے نبی نے فرمایا بیماری کے متعدی ہونے والا تصور ہی سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اب دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو فرمایا جس بستی میں طاعون ہو تو وہاں تم نہ جاؤ، ٹھیک ہے، اور جن کو ہو گیا وہ باہر نہ نکلیں، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں۔ سوشل ڈسٹینس، وہ سوشل ڈسٹینس اس لیے لوگوں کے ایمان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، جن کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ کسی بھی مریض سے مل لیں، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیں۔ اس کا قبلہ ایمان سے کیا تعلق؟ اس کا ایمان سے ہی تعلق ہے۔ اگر مرض لگ گیا یعنی مرض لگ، یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا نا، وہ صرف اس لیے کہ کسی کو اگر بیماری لگ گئی کسی مریض کے ساتھ بیٹھنے سے یا کھانے سے تو وہ کمزور ایمان والا یہ کہے گا کہ یہ بیماری متعدی ہو گئی ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم نہ بیٹھو۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ والے مریض کے ساتھ خود بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا، جی ہاں، تناول فرما کے بتایا ہے کہ تادیہ والا کوئی تصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس کی وضاحت مزید؟ مطلب یہ جتنی کووڈ کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ تھی پھر یہ غلط تھی ساری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے۔ دیکھیں کوئی بھی مرض ہے نا، اس مرض کے جو اثرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہیں، ٹھیک ہے، نفع بخشی بھی اور نقصان بھی، ٹھیک ہے، ہمیں اس پر آنا چاہیے۔ ایک دور رہا جس میں ریلیٹیوٹی کا تاثر آیا اور پھر ایک کا دوسرے سے تعلق، علت ہوگی تو معلول ہوگا، سبب ہوگا تو مسبب ہوگا، اس طرح کی چیزیں آئیں۔ لیکن ہم جس رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں وہ آگ سے جلانے کی خاصیت واپس لے سکتا ہے، وہ خالق ہے، ٹھیک ہے، وہ 309 سال تک کم و بیش اصحاب کہف کو غار میں لٹائے رکھے اور ٹائم اور سپیس کے اثرات سے انہیں محفوظ رکھے۔
حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو یہ مسائل انسانوں کے مسائل ہیں، رب کے اس میں مسائل، رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا سمجھے؟ اب اس سے ہم یہ سمجھے کہ جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، حقیقت میں بیماری کا جو تصور ہے، مرض ہوتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے منتقل ہونے میں یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے. یعنی ہو جاتا ہے نا، دو پہلو ہیں نا اس میں. اچھا، کہ ایک مرض ہے، اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، کہ لگ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ لگے. تو بات وہی ہے، اصل تو ایمانی مضبوطی کی بات ہے نا، ایمان کی. لا ادوج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے. نہیں، وہ تو بالکل درست ہے بات، میں سمجھ گیا، ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے. جی 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 ایمان تو یہ بعد میں وہ اس کا انداز ہوگا نا. یعنی ایمان والا یہ سب، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے مرض اس بیماری کی وجہ سے لگ گیا، اس مریض کے ساتھ بیٹھنے سے لگا. یہ تو بعد کی بات ہے نا. جی جی جی. کیا جسم جراثیم قبول کر لیتا ہے، اس کو مرض لگ جائے گا؟ دیکھیں نا، جراثیم کا وجود ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جرثومے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو مؤثر کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کے دائرہ اختیار میں. بالکل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مؤثر ہو سکتا ہے، یہی پوچھ رہا ہوں. اگر اس کے بغیر یہ فائنل ہو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹ ہے کہ ٹرانسفر ہو جائے، ہو سکتا ہے یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں، اگر یہ ہونا ہوتا تو جن لوگوں نے اس دور میں بالکل احتیاط نہیں کی وہ سارے بیمار ہو گئے ہوتے. جن علاقوں میں آیا نہیں، ایسا نہیں. بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس میں جو ایس او پیز ہیں یا احتیاطی تدابیر ہیں اس کے بغیر بھی رہے. اللہ کے حکم سے یہ منتقل ہوتا ہے. وہ جو طاعون والا جہاں آپ کا ذہن جو اس وقت باؤنڈ ہے نا، تو وہ بھی آقا علیہ السلام نے اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ وہاں سے بستی سے نکلو نہ تاکہ تمہارے ایمان کے ضعف کا اظہار نہ ہو. تم اس سے ڈر کے بھاگ رہے ہو. وہاں محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے اچھا کہ تم اس بستی سے آپ نکلو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا ضعف ہو رہا ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے. بیماری، صحت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. بیماری نہیں لگ سکتی. میڈیکل بیسس پر ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہے، لیکن بیگا مسلم ایمان کیا ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ تعدیہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اس میں نا میں عرض کرتا ہوں اگر اجازت دیں تو کلام لے لیں اور اس کے بعد آ کر پھر اس کو میں سمجھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی سمجھنا چاہیں گے. اور اگر اللہ کی طرف سے تو ہے ہی، اللہ کی طرف سے تو ہے ہی، لیکن کیا جسم میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بیماری لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ یہ ہے سوال. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. بلا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے تو ڈاکٹر تو ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹر سارے کہہ رہے ہیں کہ بیماری لگ سکتی ہے. ڈاکٹر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ٹو این مانے جواب دیں گے. بسم اللہ. آج ہم نے اپنا بھی ایک ٹاپک رکھ لیا ہے، وہ ہے مدینہ شریف. ماشاءاللہ. آج ہمیں کلام ہے مدینہ شریف، دارالشفا. واہ. نبی جی کرو نظر کرم، نبی جی کرو نظر کرم، نبی جی کرو نظر کرم. میں بھی دیکھ مدینہ آواں، نبی جی کرو نظر کرم، نبی جی کرو نظر کرم. میں بھی دیکھ مدینہ آواں، جاں ویکھاں روزہ نور و نور میں، جاں ویکھاں روزہ نور و نور میں. جتھے ٹھنڈیاں ٹھار ہواواں، نبی جی کرو نظر کرم، نبی جی کرو نظر کرم. جد میں شہر مدینے جاواں، جد میں شہر مدینے جاواں، مک جانو تھے میریاں ساواں. دعاں مائے ہو کرا سونیا، دعاں مائے ہو کرا سونیا. تیرے در تو نہ مڑ کے آواں، نبی جی کرو
نظر کرم نبی جی کرو نظر کرم آقا تیرا در میں ویکھا آقا تیرا در میں ویکھا پاک بطول دا گھر میں ویکھا پاک بطول دا گھر میں ویکھا میں مٹی لے کے تیرے شہر دی میں مٹی لے کے تیرے شہر دی آقا اکھیاں دا سرما بناواں نبی جی کرو نظر کرم نبی جی کرو نظر کرم جد حاجی نے مڑ کے آندے جد حاجی نے مڑ کے آندے طیبہ دی آ گل سناؤں دے طیبہ دی آ گل سناؤں دے ہے دل میرا ایہو کردہ ہے دل میرا ایہو کردہ میں بھی اڑ کے مدینے جاواں ہے دل میرا ایہو کردہ ہے دل میرا ایہو کردہ میں بھی اڑ کے مدینے جاواں نبی جی کرو نظر کرم نبی جی کرو نظر کرم نبی جی کرو نظر کرم ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومن